سر کو جھکایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے سر کو جھکانے والے اپنے سر کو بلند رکھ، کیوں؟ خشوع دل میں ہوتا ہے، سر میں نہیں ہوتا۔ اپنے سر کو جھکانا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے دل کو جھکا لینا اصل مومنوں کی نشانی یہ ہے۔ جب بھی رسول اللہ کی بات آ جائے، جب بھی رب کی بات آ جائے تو اپنے دلوں کو جھکا لینا، اپنی منمانی نہ کرنا بلکہ رسول اللہ کی بات مان لینا، یہ خوشی ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا مومنوں میں نشانی یہ ہوتی ہے وہ بےہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں، جو اپنے مال کو، اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب بھی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اپنے مال کو پاک کرتا ہے، یہ ایک مومنوں کی نشانی ہے۔ فرمایا وہ اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں، مومنوں کی نشانی بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بری چیز سے اپنی فرج کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں، یہ مومن لوگ ہوتے ہیں۔ ٹائم کم ہے، میں جلدی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب بھی کوئی بات پسند ہے تو سبحان اللہ کی داد دینی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ رات محترم فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا اپنی بانیاں لونیوں کے پاس، پھر بھی ان میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہے۔ فرمایا جو اس کے علاوہ کوئی چاہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم الوارثون، فرمایا جو اس کے علاوہ کوئی اور چاہے، فرمایا وہ اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے۔ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے وہ اللہ کی حدوں کو پار کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب بھی ان کے پاس امانت رکھا دی جاتی ہے وہ اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں پھر اس وعدے کے اندر خلافی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ مومن لوگ ہوتے ہیں۔ رات محترم جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ سب نشانیاں مومنوں کی ہیں، سب نشانیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں وہ مومن کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ نشانیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی ہم انہیں وارث بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریات، نعرہ حیدری یا علی۔ رات محترم رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ سب نشانیاں پائی جائیں انہیں کس چیز کا وارث بنا دیا جائے گا؟ الذین یرثون الفردوس، فرمایا انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ، جنت الفردوس سب جنتوں کی سردار جنت ہے۔ جس بندے کے اندر یہ سب نشانیاں پائی جائیں گی انہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اور فیہا خالدون، اس نے ہمیشہ سبحان رات محترم میں تھوڑا سا ملاد بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملاد ہوگا، اس کا متبادل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہوگا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا، اس کا نام فرعون تھا۔ اسے خواب آیا کہ میرے مالات کو آگ لگ گئی ہے، وہ بڑا پریشان تھا، روٹین کے مطابق اٹھا، تخت پر آیا، رعایا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ آج رات مجھے بہت سخت خواب آیا۔ رعایا نے پوچھا کیا خواب تھا؟ کہنے لگا مجھے خواب نظر آئے کہ میرے محل کو آگ لگ گئی ہے۔ نجومی بیٹھے تھے، کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم بتا دیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ہونے والا ہے؟ تو نجومی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، تمہاری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، میلاد ہوگا، جب اس کا میلاد ہوگا تیرا تخت الٹ جائے گا
حضرات محترم نبی کی تشریف آوری کسی بچے کی بھی تشریف آوری اسے میلاد کہا جاتا ہے. حضرات محترم وہ فرعون کہنے لگا اگر یہی بات ہے تو ہم میلاد نہیں ہونے دیں گے. اللہ رب العزت کو جلال آیا فرمایا اگر یہی میلاد تیرے گھر نہ ہو تو مجھے رب کون کہے گا. دنیا نے دیکھا اس نے فوج کو اکٹھا کیا حکم دے دیا بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو. 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا. حضرات محترم جو میلاد 70,000 بچوں کے قتل کی وجہ سے نہ رکا 70,000 بچوں کا قاتل ہے. قدرت کی نگاہ دیں گے جو آمنہ کے لال کا میلاد ہوگے وہ بڑا خوشحال ہے. پھر فرمایا نريد ہم چاہتے ہیں ان نمن علی الذین اسکنوا فی الارض ونجعلهم ائمہ. فرمایا ہم چاہتے ہیں قرآن کی چاہت کیا ہے؟ قرآن کی چاہت بھی یہی ہے رب کی چاہت بھی یہی ہے کہ میلاد نبی ہو. سبحان اللہ. ونجعلهم ائمہ. فرمایا جو موسیٰ کا میلاد منائے گا ہم انہیں امام بنا دیں گے. پھر فرمایا جو موسیٰ کا میلاد منائے ہم انہیں امام بنا دیں گے. جو عامرہ کے لال کا میلاد منائے گا کوئی غوث اعظم بن جائے گا کوئی دادا علی حجویری بن جائے گا کوئی پیر میر علی شاہ بن جائے گا کوئی امیر المجاہدین بن جائے گا. ونجعلهم الوارثین. فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کا میلاد منائے گا ہم انہیں وارث بنا دیں گے. اب پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ جو موسیٰ کا میلاد منائے انہیں کس چیز کا وارث بنا دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. جو موسیٰ کا میلاد منائے گا ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں گے ہم انہیں زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیں گے. جو آمنہ کے لال کا میلاد منائے گا قرآن کے اندر فرمایا تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقیا. جو آمنہ کے لال کا میلاد منائے گا انہیں دنیا کا نہیں زمین کے مشرق و مغرب کا نہیں انہیں جنت کا وارث بنا دیں گے. جو آمنہ کے لال کا میلاد منائے گا انہیں جنت کا وارث بنا دیں گے. حضرات محترم موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو گیا. فرعون کی فوج آ گئی گھر میں تلاشی کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو اٹھایا تندور میں رکھ کر اوپر ڈھکن دے دیا. فرعون کی فوج آئی گھر میں تلاشی کی واپس چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹی سے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو تندور سے اٹھا کر لاؤ. جواب ملا میں نے تو تندور میں آگ لگا دی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دوڑتی ہوئی جلدی جلدی گئی تندور سے ڈھکن کو اٹھایا. کیا دیکھتی ہیں عجیب منظر ہے. موسیٰ علیہ السلام شعلے مارتے آگ کے اندر اس تندور کی شعلے مارتے آگ کے اندر آپ مسکرا رہے ہیں. جس کے جسم کو تندور کی آگ نہ جلائے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جس کی آگ کی لگی ہوئی روٹی کو تندور کی آگ نہ جلائے اسے آمنہ کا نام محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. جس کے ہاتھ کی لگی ہوئی روٹی کو تندور کی آگ نہ جلائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو اٹھایا گود میں لیا رب تعالیٰ سے التجا کر کے یا باری تعالیٰ یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا اب اس میں بھی نہیں بچنا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر نہیں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْسِلْ. فرمایا اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاؤ اس کی رضاعت کرو. تجھے ڈر ہو تو اسے دریا کے حوالے کر دو. دریا کی لہریں جارے ہم جارے میرا نبی جارے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے التجا کی یا باری تعالیٰ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں رکھ کر موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا جبریل تم بھی جاؤ نبی کا میلاد ہوا ہے تم بھی حصہ لو. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کیا حکم ہے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پھٹی چیرو صندوق تیار کرو. حضرات محترم جس کے میلاد پر جبرائیل پھٹی چیرتا ہوا نظر آئے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جس کے میلاد پر جبرائیل جھنڈے لہراتا ہوا نظر آئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے میلاد پر جبرائیل پھٹے چیرتا ہوا نظر آئے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جس کے میلاد پر جبرائیل جھنڈے لہراتا ہوا نظر آئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بہت کم ہے آخری بات آ رہا ہے یا رسول اللہ. رات محترم روکا جاتا ہے رسول اللہ کے نعرے سے. آپ رسول اللہ کا نعرہ نہ لگائے کیوں نہ لگائے ہم رسول اللہ کا نعرہ؟ کیا اس رسول اللہ کا
اپنے زمانے میں کہہ رہے ہو کہ آپ اس نبی کا نعرہ نہ لگائیں جس نبی کے لیے نبی دعائیں کر رہے ہیں اور ربنا وابس بھی رسولہ ابراہیم کعبہ تیار کر چکے، کعبہ کو تعمیر کر چکے، اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی یا باری تعالیٰ اب اس نبی کو مبعوث فرما، میں نے تو تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس نبی کو مبعوث فرما جو اس گھر کو آباد فرما۔ کیا اس نبی کا نعرہ لگائے جس نبی کا نعرہ تو خود صحابہ نے لگایا ہو؟ یہ ماما جب میں کفار بھی تکبیر کہتے تھے، فرقہ کافر و مومن میں یہ نعرہ یاد ہے، کیا اب اس نبی کا نعرہ نہ لگائے؟ پہلی امتوں کو دیکھیں، جب بھی کوئی گناہ کرتی ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، ان کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ حضرات محترم، کبھی ہمارے چہرے پہ گئے، کبھی ہمارے ماتھے پر لکھا گیا، کبھی ہمارے گھر کے دروازے پر لکھا گیا، یہ کس کی برکتیں ہیں؟ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اس نبی کی امت پر کبھی کام نہیں آیا، کس وجہ سے ہے؟ یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ آج اگر ہم ان کو پکارنا چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت نے 10ویں پاری کے اندر فرمایا کہ جو قوم اللہ رب العزت کو بھول جائے، اس کے رسول کو بھول جائے، ان کا نام لینا چھوڑ دے، اللہ رب العزت ایسی قوم کو مار دے گا، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کا ذکر کرے گی۔ اگر آپ یا رسول اللہ حق چاریہ یا علی، آج ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر نعمت ہمیں وافر مقدار میں دی ہوئی ہے، اب ہمیں صرف اللہ کا ذکر کرنے، اس کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اشتہاروں پہ پوسٹروں میں لکھاتے ہیں جب بھی کبھی زمین کا سودا ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ کیا امام حسین کی تعلیم ہم تک یہی پہنچی کہ ہم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ امام حسین کی تعلیم کیا تھی؟ پہلے یہ غور کریں، امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس بات پر غور کریں، امام حسین کی کیا تعلیم تھی؟ آپ نے یزید کے حق میں بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ جھوٹا تھا، خود بھی جھوٹا تھا، جھوٹ کو پھیلانے والا تھا، خود بھی زانی تھا، زنا کو عام کرنے والا تھا، خود بھی جوا کھیلتا تھا، جوئے کو عام کرنے والا تھا، امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آج ہم تک امام حسین کی وہ تعلیم نہیں پہنچی، اگر نہیں پہنچی تو ہم پہنچائیں گے۔ امام حسین کی تعلیم ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں کا ساتھ دیں، جھوٹوں کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں، رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بس میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ رات محترم، آخری پیغام آپ تک یہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی نعرہ رسالت کو عام کریں، رسول اللہ کے نام کو عام کریں، سب پر حق ہے۔ رات محترم، جس طرح آپ سب سے اپنی اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے یہ بھی سوال کیا جائے گا، جب آپ کے سامنے ایک جماعت کھڑی تھی جو نعرہ رسالت کو بلند کرے گی، آج تک کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو رسول اللہ کا نام بلند کر رہی ہو۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بلند کر رہا ہے، اپنے نام کو بلند کر رہا ہے، اپنی پارٹی کو بلند کر رہا ہے۔ کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو رسول اللہ کے دین کے خاطر لگی ہو۔ حضرات محترم، دیکھنی ہے تو ایک ہی پارٹی ہے جس کا امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی جب وہ بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، جب اس کا جنازہ اٹھا تو امیر المومنین لگتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بندہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس دین کے ساتھ کھڑا ہونے اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی حضرت علامہ مولانا محمد نصیر عباس صاحب جو کہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈال رہے تھے اور ہمارے قبول و اذہان کا منور فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں مزید بصیرت عطا فرمائے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ شدت احمد پہ شدت کیجیے، دشمنی احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس
زلزلے ہو نجد میں ذکر ایات ولادت کیجئے ذکر ایات ولادت کیجئے گیس میں جل جائیں بے دینوں کے دل گیس میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے تو دوستانی گرامی کا نصیر صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ امیر المجاہدین امام ذی وقار وہ بابا جو خود معذور تھا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ہے چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں کہ وہ بابا جو خود تو بھی چیئر سے تھا کہ جب جنازہ اٹھا دنیا نے دیکھا لاہور کی دھرتی گواہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی جنازہ نہیں ہوا کہ جو جنازہ امیر المجاہدین کا تھا کیا وجہ تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ہے چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے اس خاتم کو جو وعدہ کیا جو اس کو وعدہ کیا لوگوں نے دیکھا لاہور کی دھرتی گواہ بنی کہ وہاں میں آدمی ہی آدمی تھے ہر طرف بندہ ہی بندہ تھا آج اس امیر المجاہدین کا اور سے بات ہو رہا ہے اور آج بھی لاہور کی دھرتی گواہ ہے وہ یتیم خانہ چوک گواہ ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے دوستانی گرامی کا فیض آباد کی دھرتی گواہ ہے کہ وہ بابا جب آ کر بیٹھا تھا تو کیا منظر پیش ہوا تھا تو دوستانی گرامی کا وجہ کیا تھی ایک ہی وجہ تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ہے چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں آج بھی جو بھی میرے کریم آقا کے ساتھ وفا کرے گا تو پھر میرے کریم آقا اس کی کٹ نہیں لگنے دیتے تو اب انشاءاللہ نماز ظہر ادا ہوگی اور اس کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہو جائے گا تو تمام احباب جنہوں نے ابھی وضو کرنا ہے وہ وضو دادا کر لیں اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی